بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ آج فقہ الحلال کی ہماری تیسری کلاس ہے، اور اس تیسری کلاس میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا پچھلی کلاس میں وہ تھا حلال و حرام قرآن کی روشنی میں، اور اس میں ہم نے 4 نکات کو دیکھنا تھا۔ پہلی بات ہم نے پڑھ لی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو حرام چیزیں ہیں وہ 4 قسم کی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے اندر حلال و حرام کے بارے میں جو 3 اصول تھے وہ بھی ہم نے مختصراً پڑھ لیے تھے۔ اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کا باقاعدہ نام لے کر جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چیزیں کون سی ہے، یعنی متعین حرام کھانے کی چیزیں کون سی ہے جن کا باقاعدہ قرآن مجید میں نام لے کر ان کو حرام قرار دیا ہے۔ ورنہ اصولی باتیں تو قرآن میں بہت ساری ہے، انہی چیزوں سے پھر اصول نکلتے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں پھر مزید چیزیں حرام ہو جاتی ہے، وہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہاں پر ان چیزوں کے نام دیکھ لیجئے جن کا باقاعدہ قرآن نے نام لے کر ان کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی میں مختصر تشریح بھی آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے میتتن، مردار، یعنی مردار چیزیں۔ اس کا میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں۔ فی الحال یہ نمبر 13 آپ گنتے ہیں کہ کل چیزیں۔ نمبر 2 ہے بہتا ہوا خون۔ تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت۔ چوتھی چیز ہے جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، بسم اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لے کر کسی چیز کو ذبح کیا جائے۔ نمبر 5 منخنقہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، سانس جس کی بند ہو جائے اور گلا گھٹنے سے مر جائے۔ نمبر 6 موقوذہ۔ موقوذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جانور کو کسی دوسرے جانور نے زخمی کر دیا اور اس زخم کی وجہ سے وہ جانور مر گیا۔ متردیہ۔ متردیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو پہاڑ سے نیچے لڑکتے گرتے گر جائے اور مر جائے، ایسا جانور۔ نطیحہ۔ نطیحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک جانور کے سینگ لگنے کی وجہ سے دوسرا جانور مر جائے۔ ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس کی وجہ سے دوسرا جانور مر گیا، ٹھیک۔ نمبر 9 پہ ہے معقول السبع۔ معقول السبع کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا جانور جس کو کسی درندے نے چھیڑ پھاڑ کے کھایا ہو اور آدھا رہ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بکری ہے اور اس پر درندے نے حملہ کر کے آدھی بکری کھا لی اور باقی آدھی وہاں پڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 10 ما ذبح علی النصب، یعنی بتوں کے نام پر جو ذبح شدہ جانور ہو وہ۔ بتوں کے نام پر جو ذبح شدہ جانور ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل بسا اوقات اولیاء اور اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کی خوشنودی اور ان کی قربت کے لیے بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اگر ثواب مقصود ہو پھر تو الگ بات ہے، اللہ کا نام لے کر ثواب کی نیت سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اور وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ کسی اور غرض کے لیے جیسے کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے، اسی طرح اولیاء اللہ یا بڑے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 11 پہ ہے شراب۔ نمبر 12 پہ ہے جس جانور پر ذبح کرتے وقت عمدن اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ ایک تو تھا ما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا مطلب تھا کہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور نمبر 12 میں یہ فرق ہے کہ اس میں اللہ کا نام جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، اس کو متروک التسمیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الگ الگ فرق ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ اچھا، احرام کی حالت میں شکار کیا ہوا جانور، آپ کو پتہ ہے جب انسان احرام پہنتا ہے حج یا عمرے کا تو اس پر شکار کرنا منع ہو جاتا ہے، تو وہ جس جانور کو شکار کرے گا یا ذبح کرے گا وہ جانور جو ہے وہ حرام ہوگا، یعنی حالت ذبح میں شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ تو یہ تقریباً 13 ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ان سے متعلق 1-2 باتیں مزید بتاتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر پین کاپی ہے تو اس کو نوٹ کیجئے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ میتتن کا جو نمبر 1 ہے مردار، اس سے کیا مراد ہے؟ میتتن یا مردار جانور کا کیا مطلب ہے؟ مردار جانور کے مطلب کے لیے آپ نے یہ 2-3 نکات ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ 2-3 نکات کی ساری کے سارے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری کی ساری مردار کے اندر آتی ہے۔ تو
مردار جانور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور یا وہ پرندہ جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسا جانور جب ذبح اور شکار کے بغیر اپنی موت آپ مر جائے تو وہ ہے مردار یا میتہ۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ حلال جانور جس کو ذبح کرنا یا شکار کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے جانور کو انسان نے ذبح بھی نہیں کیا، کسی نے شکار بھی نہیں کیا، ایسے ہی تبھی موت مر گیا وہ جانور، اپنی موت آپ مرا، تو وہ جانور جو ہے اس کو مردار کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسی کے اندر یہ کہ مردار جانور سے کیا مطلب ہے، دوسرا نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، اسی کے اندر وہ جانور بھی شامل ہے جو زخم یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے، جیسے آگے آتا ہے نا، کون کون سی قسم میں ہم نے پڑھا، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، تو 5، 6، 7، 8 یہ بھی تقریباً مردار کے اندر آتے ہیں، یہ بھی سارے مردار ہے، ٹھیک ہے، جو ذبح اور شکار کے بغیر کسی دوسرے جانور کے چوٹ لگنے کی وجہ سے یا اوپر پہاڑ سے گرنے کی وجہ سے مر جائے تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی یہ بھی مردار میں آئے گا۔ تو مردار کے بارے میں 2 پوائنٹ آگئے۔ تیسرا پوائنٹ، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کچھ احادیث کے اندر یہ بات موجود بھی ہے کہ اگر زندہ جانور کا کوئی عضو الگ ہو گیا تو وہ بھی مردار میں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک بکری زندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ذبح نہیں کی اور اس بکری کا آپ نے اس بکری کی ٹانگ کاٹ دی تو وہ حرام ہے، کیونکہ زندہ جانور کا کوئی عضو، کوئی پارٹ الگ کر دینا وہ حرام ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے وہ پارٹ۔ یہ اصول بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی مردار ہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، اسی کے اندر وہ جانور بھی آتا ہے کہ کوئی بڑا جانور آپ نے ذبح کر دیا اور اس کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکل آیا، اگر زندہ نکل آیا پھر ذبح کر دیا وہ تو نہیں، لیکن اگر کسی ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے مردار بچہ نکل آیا تو وہ بھی مردار ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ نمبر 5، وہ سمندری جانور جو خود بخود مر جائے، یعنی وہ مچھلیاں جو خود بخود مر چکی ہو سمندر میں اور پھر تیرتے تیرتے اوپر پانی کی سطح پر آ گئی ہو، وہ بھی حرام ہے۔ فقہائے حنفیہ کیا اس کو کہتے ہیں سمک طوافی، طوا الف فایا، سمک طوافی۔ تو یہ 4 یا 5 پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ مردار کے اندر یہ 4-5 پوائنٹ سارے کے سارے شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا 1-2 باتیں اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے مردار سے متعلق، مردار کی بات ختم کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جائیں گے۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے نا، جو اپنی موت آپ مرا ہو یا جو زخم لگنے کی وجہ سے مرا ہو یا گلا گھٹنے کی وجہ سے مرا ہو، جو بھی میں نے آپ کو ساری کی ساری تفصیل بتائی نا مردار جانور سے کون مراد ہے، تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور اس جانور کا گوشت وغیرہ اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، اور اس جانور کے گوشت کو کسی اور خارجی استعمال میں لانا بھی درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، جو مردار جانور ہوگا جس کی ابھی میں نے ساری تفصیل بتائی کہ مردار جانور سے کون سا جانور مراد ہے، اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام، اس جانور کا گوشت بیچنا خرید و فروخت کرنا بھی حرام، اس جانور کا گوشت وغیرہ اپنے خارجی استعمال کے طور پر بھی حرام، مثلا اس کی چربی کو آپ ہاتھوں پہ لگائیں یا اس طرح کر کے تو اس کا خارجی استعمال بھی حرام، گوشت کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا؟ چلے جی آگے پوائنٹ ایک اور، مچھلی اس مردار سے، مچھلی کا جو ہے وہ مچھلی اس سے خارج ہے، یعنی مچھلی تو ذبح نہیں کیا جاتا، تو مچھلی اگر آپ نے تالاب سے کسی جگہ سے مچھلی پکڑ لی اور پھر آپ کے ہاتھ میں وہ اپنی موت آپ مر گئی تو وہ حلال ہے، کیونکہ مچھلی کا ذبح اس کا مارنا ہے، لہذا ہاں خود بخود اگر پانی میں مر گئی ہو وہ تو مردار ہے، لیکن اگر آپ نے پکڑ لی اور پھر آپ کے پاس یا پانی کے باہر وہ لڑکتے لڑکتے مر گئی تو بس وہ پھر حلال ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ ذہن میں رکھ لے۔ ایک اور بات، جو جانور مردار ہو، مردار کی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی کہ مردار سے کون سا جانور مراد ہے، تو جو جانور مردار ہو
اس جانور کی جو کھال اور چمڑا ہوتا ہے اس کو اگر دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، حلال نہیں، پاک ہو جائے گی، پاک، اس پر اس کو آپ جانماز بنائیں، اس سے آپ جو ہے چٹائی بنائیں تو وہ پاک ہو جائے گی دباغت دینے سے۔ دباغت جانتے ہیں نا، دباغت کو کلیننگ کا ایک طریقہ ہے، جو ہے یہ پرانے زمانے میں اس پر نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں رکھتے تھے اور پھر اس سے ساری گندگی وغیرہ نکل جاتی تھی، اور جو ہے تو اس کو کہتے ہیں دباغت۔ تو جب جس جانور کے چمڑے کو، مردار جانور کے چمڑے کو جب دباغت دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دباغت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس کے لیے ایک اچھا سا لفظ ہے دباغت کے لیے انگلش میں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال اچھا یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا، ہاں ٹیننگ کہتے ہیں شاید، بالکل یہ انہوں نے چیٹ میں لکھ دیا۔ اچھا ایک اور پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے مردار کے بارے میں، جو جانور مردار ہو اس کا گوشت وغیرہ وہ تو حرام ہوتا ہے نا، لیکن جو جانور مردار ہو اس کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، وہ ہڈیاں جو ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حرام تو ہے لیکن پاک ہوتی ہے۔ پاک کا مطلب ہوگا کہ اس کا خارجی استعمال جائز ہوگا ہڈیوں کا، سمجھ آیا؟ اس کی فقہاء حنفیہ اس کے لیے یوں وہ کہتے ہیں نا کہ ما لا تحلہ الحیات فہو طاہر، یہ رول ہے، اصول ہے، میں یہاں چیٹ میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ما لا تحلہ الحیات فہو طاہر، یہ ایک اصول ہے کہ بھئی جس چیز میں زندگی سرایت نہ کرتی ہو، جس چیز میں زندگی نہیں ہوتی وہ پاک ہے۔ تو ہڈیوں میں عمومی طور پر اصول یہ ہے کہ گوشت وغیرہ میں تو روح یا ہڈیاں وہ ہوتی ہے، یعنی سانس وغیرہ یا یہ، لیکن ہڈیاں ایسی ہے کہ جس میں زندگی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے بارے میں آتا ہے کہ مردار جانور کی ہڈیاں جو ہے وہ بھی پاک ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو یہ ہے مردار جانور سے متعلق چند اہم باتیں جو آپ کو بتانی تھی۔ اب ذرا نمبر 2 پہ آ جائیے۔ اچھا یہ جو میں نے مردار کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائی، یہ نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7 اور نمبر 8 ان سب پر بھی اپلائی ہوگی، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم نمبر 2 کی طرف، دم مسفوح یا بہتا ہوا خون۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ خون جو حرام ہے اس سے مراد وہ خون ہے جو بہتا ہوا خون ہو، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کے سے جو خون نکلتا ہو وہ حرام ہے۔ جہاں تک وہ والا خون ہے جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت میں ہلکا پھلکا تھوڑا سا رہ جائے، جو بالکل کل عدم ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں حدیث وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ اس کی گنجائش ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا گوشت استعمال ہو جائے جس کے اندر ہلکا سا ایک قطرہ وغیرہ بیچ میں موجود ہو، پتہ ہی نہیں چلے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی رگوں کے اندر جو ہوتا ہے ہلکا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے خارج ہے، اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے قرآن کے اندر جو آیا ہے۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت کا ایک ہی اصول ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کا نہ کھانا جائز ہے، نہ اس کا خارجی استعمال جائز ہے، اور خنزیر کے اجزاء جو ہے نا تمام پارٹ حرام ہے۔ عام مردار اور خنزیر میں یہ فرق ہے کہ عام مردار کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ بھی دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، عام مردار کی ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن خنزیر کی نہ ہڈی پاک ہو سکتی ہے، نہ خنزیر کا چمڑا پاک ہو سکتا ہے، یعنی خنزیر کا ہر پارٹ الف سے لے کر یا تک سب کچھ حرام ہے۔ خنزیر کا کسی بھی طور پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا تو جن حضرات کا فقہ کا بیک گراؤنڈ ہے ان کے لیے میں ایک بات مزید عرض کر دوں کہ اس بات میں فقہا کا اختلاف رہا ہے کہ کیا یعنی پرانے زمانے میں جس وقت لوگوں کو یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے جوتوں کے جو تسمے ہوتے ہیں وہ بنائے، تو پرانے زمانے میں ان تسموں کے لیے اور کوئی چیز مہیا نہیں تھی، تو اس لیے اس زمانے میں فقہا نے خنزیر کے جو بال ہے نا، بال، اس سے چمڑے کے جوتوں کے تسمے بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فقہا نے ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش دی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جوتوں کی ضرورت تھی اور جوتوں کے لیے تسموں کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو بعض فقہا نے اس کی اجازت دی تھی، حالانکہ اس کے باوجود امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی اجازت اس وقت بھی نہیں دی،
امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ملتا ہے کہ گنجائش ہے ضرورت کی وجہ سے، لیکن ہمارے زمانے میں وہ ضرورت ختم ہو گئی، ہمارے زمانے میں جوتوں کے تسمے کے لیے اور راستے آ گئے، تو اس لیے اب وہ سب متفقہ طور پر اب جوتوں کے تسمے بنانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا خنزیر سے بارے میں بات۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پہ، ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا شخص کا نام لیا جائے، کسی دوسری ذات کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہوگا وہ جانور۔ یہ قرآن مجید میں باقاعدہ واضح طور پر موجود ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ تو کنفرم بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اچھا آگے آ جائیے، نمبر 9 بھی اسی مردار میں آتا ہے، نمبر 9 تک۔ پھر آگے ہے نمبر 10 پہ، ما ذبح علی النصب۔ ما ذبح علی النصب کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔ بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھیے اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ ذبح پر تو باقاعدہ اللہ کا نام لے لیا کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا جانور، لیکن اس ذبح سے، اس خون بہانے سے کسی غیر اللہ کا قرب اور تقرب مقصود ہو، جیسے ولی اللہ کا قرب مقصود ہوتا ہے یا کسی کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ بلکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کے علاوہ دیگر نظر و نیاز جو ہے اس کو بھی علماء نے ممنوع لکھا ہے، حرام لکھا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دراصل پوائنٹ کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ شریعت کے اندر نا خون بہانا، جانور کا جو خون بہانا ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، صرف اور صرف 2 مقامات پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک قربانی، کہ قربانی کے لیے جانور کا خون بہانا ثواب ہے۔ نمبر 2 بچوں کا عقیقہ، کہ اس ایسی صورت میں بچوں کے عقیقے میں جو خون بہایا جاتا ہے جانور کا، وہ جو ہے وہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جانور کا خون بہانا کہیں پر بھی ثواب نہیں ہے۔ ہاں جانور کا گوشت صدقہ کرنا ثواب ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن خون بہانا یہ کہیں پر ثواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں جانور ذبح کر کے گوشت فقراء میں صدقہ کر دوں گا، تو یہاں 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک جانور کو ذبح کرنا اور دوسرا وہ گوشت صدقہ کرنا۔ تو گوشت صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، گوشت صدقہ کرنا تو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ جو جانور کا آپ نے ذبح کیا ہے اس ذبح کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ خون بہانے کا صرف 2 جگہ پر ثواب ہے، ایک قربانی، ایک عقیقہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں صرف اور صرف گوشت کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گوشت کا ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بنیادی طور پر بتا دیا خلاصہ۔ اچھا نصب جو ہے نا، نصب ان کی جمع ہے نا، نصب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو جانور کو یعنی بتوں کے سامنے اس طرح ایک خاص طریقے سے وہ کر کے ذبح کرتے تھے نا، اسی پر اس کا اطلاق ہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا ما ذبح علی النصب۔ اصل میں ایک پتھر تھا، اس کے بارے میں آتا ہے نا نصب کے بارے میں، کہ ایک پتھر تھا، وہ بتوں کے سامنے اس کو رکھتے تھے اور اس پر جانور کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو اس پتھر کو النصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مزید تفصیل اس کی پھر تفاسیر میں ہوگی۔ اچھا شراب اور خمر یعنی شراب، تو شراب کے بارے میں بھی یہ اصول ہے، انشاءاللہ شراب کے بارے میں مزید تفصیل آگے آ جائے گی، کہ ایک تو شراب ہے نا، شراب باقاعدہ حقیقی معنوں میں شراب، یعنی انگور کا کچا پانی جس کو چھوڑا جائے اور اس میں نشہ آ جائے تو اس کی حرمت تو قرآن سے ثابت ہے، اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے اگرچہ نشہ نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے مجھے نشہ نہیں آئے گا اور میں جو ہے شراب پیوں اس حد تک کہ بھئی 2-3 گھونٹ پیوں مجھے نشہ نہیں آئے گا، تو نہیں بھئی، نشہ آئے یا نہ آئے ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، اور ایک قطرہ کسی نے پی لیا تو ایک قطرہ پینے پر بھی حد لاگو ہوگی۔ قرآن مجید میں اس کا شراب پینے کا حد ہے نا، سزا ہے، تو وہ سزا ایک قطرے پینے پر بھی لاگو ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ تو شراب بالکل ہی حرام ہے، اس کی ایک قطرے کی خرید و فروخت، پینا اور اس پر حد لگنا، یہ ساری باتیں وہی تفصیل ہے، اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔
اچھا آگے نمبر 12 بھی آسان ہے اور نمبر 13 بھی آسان ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کیا ہوا جانور حرام ہوتا ہے. یہ بھی اس میں بھی کوئی اور ایسی بات نہیں ہے جو ہے ایسی سمجھانے کی ہو. اچھا ہم آتے ہیں ابھی نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 یہ ہے. اچھا نمبر 4 سے پہلے ایک منٹ میں دیکھ لوں درمیان میں سوالات نہ کریں آپ تو بہتر ہے. اچھا یہ کہتے ہیں ہم جو بکرا صدقہ کرتے ہیں ذبح کر کے کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو دیتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے. آپ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں, کسی کو خوشنودی کے لیے تو نہیں کرتے یا کسی بڑے کے یا کسی روح کے لیے, بلکہ وہ عمومی طور پر وہاں یہی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی اس کو میں صدقہ کروں گا, تو جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو النصب کے پتھر ہے اس پر رکھ کر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا. دیکھیے اس پر جو پرانے زمانے میں جو طریقہ ہوتا تھا اس پتھر پر رکھنا ہوتا تھا, وہ رکھنا ہی بتوں کی خوشنودی اور بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا تھا. تو ویسے اگر آج کل آپ کے گھر میں کوئی پتھر ہے اس پر رکھ کر آپ جانور ذبح کرتے تو ایسے کوئی منع نہیں ہے. یہ خاص کر اس مقصد کی طرف اشارہ ہے نصب میں. ٹھیک ہے, کہ جس مقصد اصل مقصد جو ہے وہ کسی غیر اللہ کا خوشنودی اور غیر اللہ کا قرب ہو تو پھر. اچھا قرآن مجید کے اندر نا چند ایسی چیزیں ہیں جن کو قرآن میں یعنی باقاعدہ واضح الفاظ میں حلال قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق لباس اور سواری اور زیب و زینت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور ان میں سے یہ چند آگے یہ دیکھیں میں نے چند لکھی, جیسے گھوڑا ہے, خچر ہے, ٹھیک ہے, اور گدھے ہے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, سواری کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہو. پھر اسی طرح جانور کی کھالیں. ٹھیک ہے, جانور کے کھالے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جیسے وہ آیات کس طرح ہے, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, کہ جانوروں کے کھالوں سے تم لوگ گھر بناتے ہو تو لہٰذا اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. جانوروں کے بال اس کا بھی ہے, یوم تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها. تو اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے بال بھی انسان خارجی استعمال کر سکتا ہے اس سے, لیکن یہ خنزیر کے علاوہ بالوں کے بارے میں ہو رہا ہے بات. ٹھیک ہے, تو عام جانوروں کی بال. اور اس طرح سونا چاندی کے زیورات وہ بھی بہت سارے جگہ پر ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ الگ تفصیلات ہے اس میں, وہ کہ بھئی سونا صرف عورت کے لیے جائز ہے اور چاندی جو ہے وہ مرد کے لیے ہے, وہ بھی صرف اور صرف تقریباً 4.5 ماشا کے برابر یا اس سے کم. بہرحال وہ الگ تفصیلات ہے. تو یہ ویسے میں نے بطور عنوان لکھ دیے کہ ان چیزوں کو قرآن مجید میں باقاعدہ نام لے کر یعنی ان کو جائز قرار دیا ان کا استعمال. ورنہ اس کے علاوہ کھانے پینے کی کئی بھی چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے, حلال چیزوں کو, اس کو میں نے قصداً چھوڑ دیا. مثال کے طور پر اناج, کھیتی باڑی, سبزیاں, نباتات اور مچھلی, شہد, باقاعدہ شہد کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں, انگور کا ذکر ہے, کھجور کا ہے, زیتون کا ہے. اسی طرح جانوروں اور ان کے دودھ کا ذکر ہے. ہاں اہل کتاب کے ہاتھوں کا ذبیحہ اس کا ذکر ہے, اس کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ جو یہودی یا نصرانی ہوگا وہ اگر ذبح کرے گا تو وہ جانور ہم اس کا ذبح کھا سکتے ہیں یا نہیں, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں اصولی بات سمجھ لے کہ اگر وہ اپنے اصل مسلک کے مطابق عقیدے رکھتا ہے, یہودی ہے یا نصرانہ یا عیسائی ہے, لیکن اپنے مسلک کے مطابق اس کے عقائد ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے بھئی اس کے ہاتھ کا ذبح کھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے عقائد میں نہیں مانتا, صرف سے اللہ کا ہی منکر ہے, ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جیسے آج کل بعض یہودی یا عیسائی ایسے ہوتے ہیں جو صرف نمبر شماری میں, مردم شماری میں اپنا نام جو ہے وہ یہودی یا عیسائی میں لکھتا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا, تو اس کا ذبح حرام ہوگا. اس طرح قرآن مجید میں نبیذ وغیرہ کو بھی حلال قرار دیا گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن میں حلال قرار دیا ہے. بہرحال یہ ایک سطحی سی باتیں تھی, اوپر کی مفہوم اجمالی طور پر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حلال حرام حدیث کی روشنی میں شروع کرتے ہیں. میں ایک اور سوال ان کا دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی خون بہایا جائے اس سے بلائیں ٹلے گی اور پیسہ صدقہ نہیں کرتا. یہ کانسیپٹ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں نے آپ کو بتا دیا بھئی جانور کا خون بہانا صرف 2 جگہ عبادت ہے, ایک قربانی اور ایک عقیقہ. اس کے علاوہ جانور کا خون بہانا کہیں پر بھی عبادت نہیں ہے. نہ گھر بنانے کے لیے, جو بعض لوگ گھر بناتے ہیں بھئی اس میں خون بہاؤ گھر میں بنیادوں میں, یہ سارے کے سارے بدعات ہے, ان سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ یا تو آپ پیسے صدقہ کریں, پیسے نہیں, اگر آپ نے گوشت جانور ہی ذبح کرنا ہے تو پھر ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دے اور گوشت صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا.
ٹھیک ہے، ہاں بالکل، متروک التسمیہ کا بھی وہی اصول ہے۔ اچھا ابھی ذرا میں ایک اور جو ہے پوائنٹ وہ شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ۔ آپ کی آڈیو میں نے خود آف رکھی ہے تاکہ ساتھی جو ہے وہ ان کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ آخر میں پھر سوالات دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے ساتھیوں کو۔ اب ذرا ایک نظر جو ہے نا احادیث پہ دوڑاتے ہیں، مختصر سی احادیث تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، حلال و حرام حدیث کی روشنی میں اس کے لیے ہم نے بنیادی طور پر یہ 3 نکات جمع کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ ایک تو چند اہم احادیث ہے، میں آپ کو مفہوم بتاؤں گا چند احادیث کا، اور اصل میں 2-3 احادیث ایسی ہے نا جو عام ہے، ورنہ ویسے تو شکار کا حلال یا حرام ہونا اور دیگر چیزوں کا حلال یا حرام ہونا، ایسے کون سا بہت ساری احادیث موجود ہے، تو اس میں تفصیل میں جانے سے پہلے کے بجائے، کیونکہ اگر تفصیل میں جائیں گے ہر حدیث کے تو مکمل کورس صرف حدیثوں پر ہی مشتمل ہو جائے گا، تو اس لیے ہم ذرا بنیادی طور پر 1-2 احادیث کو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ مشتبہات کیا ہے اور ان کا شرعی اصول کیا ہے، اور نمبر 3 پہ پھر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا کہ خلاصہ کیا ہے۔ اچھا، حلال و حرام سے متعلق جو ہے نا بہت ساری ایسی احادیث ہے، جس میں ایک مشہور حدیث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے، یہ ایک مشہور حدیث ہے، اور اس میں بنیادی طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیز بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص ان مشکوک اور مشتبہات کی چیزوں سے بچے گا تو اس نے اپنے دین کو اور اپنے آبرو کو بچا لیا، اور جو آدمی شبہات اور مشکوک چیزوں میں پڑے گا وہ حقیقت میں حرام کے اندر بھی پڑ جائے گا۔ ابھی اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی چرواہا ہوتا ہے، وہ چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ چراگاہ میں چرا لے۔ بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور سنو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے محارم ہے، اور سنو انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے اس حدیث سے بنیادی طور پر ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی بات، دل والی بات کو چھوڑ کر، کہ بھئی اس دنیا کے اندر کھانے پینے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ 3 قسم کی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح طور پر حلال ہے، یعنی قرآن و حدیث میں ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ چیز کھا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، یہ چیز کھا سکتے ہو۔ اچھا، نمبر 2، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر حرام ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو 13 چیزیں بتائی، کچھ حدیث وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح طور پر حرام ہے۔ اور نمبر 3، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہے، جو حلال اور حرام کے درمیان ہے، مشتبہات۔ اب مشتبہات کا مفہوم کیا ہے، مشتبہات کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بھئی مشتبہات کے اصول کیا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتا دیا کہ دیکھیں یہ اس میں آ جائے گا نمبر 2 پوائنٹ نمبر 2 میں۔ ٹھیک ہے، یہاں صرف ہم اس حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی ان مشتبہات سے بچنا چاہیے۔ ابھی ہم مشتبہات کے مفہوم کی طرف نہیں جاتے، مشتبہات تو مشکوک چیزوں کو کہتے ہیں نا، آگے جائیں گے تفصیل بتائیں گے، لیکن ابھی آپ ذہن میں صرف یہ رکھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو ایک حدیث میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے نا ہر پرانے زمانے میں ایک باہر بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی تھی، اس میں عام لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو فرمایا کہ جو آدمی اس کے ارد گرد اور قریب میں جانور چرائے گا تو ممکن ہے کہ وہ اندر جا کے چلا جائے اور پھر سزا اس کو بادشاہ سزا دے گا۔ تو ایسے ہی تم لوگ بھی اگر مشتبہات میں پڑو گے تو پھر تم مشتبہات کی وجہ سے حرام کام میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بالکل احتیاط نہ کرتا ہو اور کہتا ہے کہ چھوڑو یار یہ تو مشکوک ہے، حرام تو نہیں ہے، تو کل کلا وہ حرام کا بھی استعمال کر لے گا اور حرام سے بھی نہیں بچ پائے گا۔ تو اس لیے بہتر اور مناسب احتیاط یہی ہے کہ انسان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی بچے۔ یہ اس حدیث کا بنیادی یعنی تعلیم ہے۔ اچھا، اسی جیسے ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس میں
ایک مسئلہ یوں ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کتا بھیجا، یعنی کتے پر بسم اللہ پڑھ کر اس کو شکار کی طرف بھیجا، اور اس کتے کے ساتھ کسی کافر کا کتا بھی شامل ہو گیا اور دونوں کتوں نے جانور شکار کر کے لے آیا، تو ایسا جانور حرام ہے یا حلال؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شکار نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر تو بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن وہ دوسرا کافر ہے، اس پر کتے پر تو بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر شک ہے نا، ممکن ہے کہ اس حضرت عدی بن حاتم کے کتے نے شکار کیا ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ بھئی کافر کے کتے نے شکار کیا ہو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کر دیا کہ ایسا شکار نہ کھاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایک اہم پوائنٹ۔ اور اس طرح مشکوک اور مشتبہ چیز سے بچنے پر اور بھی احادیث ہے، بہرحال ہم ان کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات کیا تھی کہ حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا کہ بھئی حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اس مشتبہ کا کیا مطلب ہے؟ مشتبہ یا مشتبہات کا مفہوم کیا ہے؟ پھر مشتبہات سے بچنے کی اہمیت، تو مشتبہات سے بچنے کی اہمیت کچھ میں نے آپ کو بتا دی، مزید بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3، مشتبہات کے اصول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشتبہات کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک؟ مشتبہات کا مفہوم آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وہ چیز، اس میں بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں شامل ہیں مشتبہات کے مفہوم میں، یا مشتبہات کے مطلب میں 2 پوائنٹ ہے، وہ دونوں پوائنٹ آپ دیکھ لیں گے تو بس وہی دونوں پوائنٹ مشتبہات ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ، مشتبہات وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن یا حدیث کی جو آیات یا احادیث ہیں وہ ہماری نظر میں ٹکراتی ہو۔ کچھ کا مثلا ایک آیت کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ چیز حلال ہو، اور دوسری آیت کی ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ بھئی یہ حلال ہونا چاہیے، یا ایک حدیث تقاضا کرے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی گدھے کا جوتا، اور دوسری حدیث کا تقاضا یہ کہ بھئی نہیں وہ ناپاک ہے۔ تو جب دلائل کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، کانفلکٹ ہو جائے، 2 دلائل، شریعت کے جو دلائل ہے، دلائل کون سے ہیں؟ قرآن، حدیث، تو یہ جب دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان ٹکرانے کی وجہ سے کسی چیز کے بارے میں پھر ہم ڈائریکٹ حکم نہیں لگا سکتے کہ حلال ہے یا حرام، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مشکوک ہے، یہ چیز مشتبہ ہے، کیونکہ اس بارے میں قرآن و حدیث کی جو دلائل ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہے۔ ایک پوائنٹ۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، مشتبہات کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی اور آپ کے ذہن میں یہ شک ہو کہ ممکن ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی ناجائز جز، کوئی ناجائز انگریڈینٹ استعمال ہوا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں مشتبہہ، ٹھیک ہے؟ اب ذرا یہ 2 پوائنٹ سمجھ آ گئے آپ کے؟ تو پہلا یہ تھا کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کی آیات وغیرہ جو ہے، احادیث وغیرہ متعارض ہو، اور دوسرا پوائنٹ کیا ہوا کہ ایسی چیز جس کے بارے میں عام صارف کو، کسٹمر کو یا لوگوں کو یہ شک ہو جائے کہ آیا یہ جو میں پروڈکٹ یوز کر رہا ہوں کیا اس کے اندر کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی حرام ای نمبر یا حرام جز تو شامل نہیں ہوا اس کے اندر کہیں، تو اس کو کہتے ہیں، شک بھی کہتے ہیں اور اس کو شبہ بھی کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں مشتبہات۔ اچھا جی، اب ذرا آتے ہیں ہم نمبر 2 کی طرف۔ تو مشتبہات سے بچنے کی، اچھا یہ بات نمبر 3 میں آئے گی، اچھا کہ بھئی کون سا شبہ معتبر ہے اور کس شبہات سے بچنے کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا نہیں، اور مشتبہات کی تحقیق اور جستجو کرنا، ہر چیز کے بارے میں یہ غور کرنا کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یا حرام، اس کے اندر مجھے یہ چیز بھی بتاؤ، یہ چیز بھی بتاؤ، یعنی اس کی ٹو میں لگنا اور اس کا مطلب اس کی تحقیق اور جستجو کرنا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ آگے 3 باتیں نمبر 3 میں آئے گی۔ ابھی ہم نمبر 2 میں چل رہے ہیں کہ مشتبہات سے بچنے کی اہمیت کیا ہے، تو وہ اہمیت میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک حدیث میں شکار کو منع کر دیا گیا، دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بھئی جو لوگ مشتبہات سے نہیں بچتے وہ عن قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر بھی پڑ جائیں گے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشتبہات سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے حدیث، قرآن و حدیث کے اندر۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض صحابہ کے آثار وغیرہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز کی تلاش میں اور ہر چیز کی ٹھو میں نہیں لگنا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایک مرتبہ ایک تالاب کے پاس گئے, وہاں سے وضو کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے. تو اس اور صحابی نے وہاں قریب میں موجود آدمی سے پوچھا کہ بھئی یہ تالاب کا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کر دیا کہ بھئی ایسا مت پوچھو, وضو کرو, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ حلال و حرام کے بارے میں اور پاک ناپاکی کے بارے میں زیادہ تحقیق اور جستجو میں نہیں لگنا چاہیے, اتنے زیادہ شکوک وغیرہ میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے. حالانکہ دوسری طرف کیا حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ مشتبہات سے بچنا چاہیے. ایک حدیث میں آیا تھا نا کہ مشتبہات سے بچنا چاہیے ورنہ تو ان قریب ہے کہ آپ حرام میں پڑ جاؤ گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو تیسرے اصول میں بتاؤں گا, مشتبہات کی تحقیق میں. آخر میں جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ کیا مشتبہات کی جستجو کرنا اور اس کی تحقیق کرنا کہ بھئی جو چیز میں یوز کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے, کیا یہ بات بری ہے تو یا یہ بات بہتر ہے؟ تو وہاں انشاءاللہ آپ کی تفصیل سامنے آ جائے گی کہ یہ بات بہتر ہے. بھئی 2-3 ریزن میں آپ کو اس کی بتاؤں گا کہ اس دور کے اندر یہ بات بہتر ہے کہ مشتبہ چیزوں سے انسان بچے اور اس کے بارے میں تحقیق کر کے چیزیں استعمال